بہت پرانا زمانہ تھا، لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، انہوں نے پتھروں اور بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، ہر طرف گمراہی پھیل چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح کو بھیجا۔ حضرت نوح نرم لہجے میں لوگوں سے کہتے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ مگر لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح، ہم اپنے باپ دادا کے معبود نہیں چھوڑیں گے۔ سال گزرتے گئے، دہائیوں پر دہائیاں گزر گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایک کشتی بناؤ، خشک زمین پر کشتی۔ لوگوں نے پہلے سے زیادہ مذاق اڑایا، لیکن حضرت نوح جانتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کشتی بناتے رہے۔ پھر اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، زمین سے پانی ابلنے لگا، بارش موسلا دھار برسنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، جانوروں کو جوڑوں کی صورت میں اندر لیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی موج آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ پانی نے زمین کو ڈھانپ لیا، کشتی لہروں پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ طوفان رک گیا۔ آخر کار کشتی جا کر ٹھہری ماؤنٹ جوڈی پر۔ دروازہ کھلا، نئی صبح تھی، نئی دنیا تھی، اور وہ لوگ کامیاب تھے جو ایمان پر قائم رہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، اور حق کی راہ ہمیشہ نجات دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا، کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا
جب میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ سلسلہ بار بار ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔